Bismillah Rahman Rahim. I'm Mahmood Afzal Khan and addressing to MBA 5 ISP. So today's topic is Takaful. TAKAFUL. تکافل کا مطلب ہے جی اسلامک انشورنس. عام طور پر جو کنونشنل انشورنس ہے اسے اسلامک اسکالر جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں سمجھتے، اس لیے تکافل کا جو کانسیپٹ ہے، تکافل کے ذریعے انشورنس کرنا، یہ بتایا گیا. ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ تکافل اسلامک انشورنس کے بارے میں. تکافل ہے کیا جی؟ یہ بیسیکلی عربک ورڈ ہے. تکافل از اے کوآپریٹو سسٹم آف ریئمبرسمنٹ in case of loss paid to people and companies concerned about hazard, compensated out of a fund to which they agree to donate small regular contributions managed on behalf by a تکافل operator. سو تکافل کمپنی کو جو چلائے گا وہ تکافل آپریٹر ہے، اور وہ تمام ممبر اپنی رسک کی اماؤنٹ کے حساب سے وہ ریگولر اس میں کنٹریبیوشن دیتے رہیں گے، اور یہ جو پیسہ ہے اگر کسی کا نقصان ہوگا تو اسے اس میں سے اس کا لاس پورا کر دیا جائے گا. تو یہ ایک امداد باہمی کیا طریقہ ہے جی، جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پہلو شامل ہے. It is defined as an Islamic insurance concept which is grounded in the Islamic banking, observing the rules and regulation of Islamic law. This concept has been practiced in various forms since 1620 common era, سن عیسوی جسے کہتے ہیں. Muslim jurists acknowledged that the basis of shared responsibility laid the foundation of mutual insurance. So اسلامک اسکالر جو ہیں اس کی ہسٹری بہت پیچھے ہے، اور اسلامک اسکالرس اس پر ایگری ہیں کہ میوچول امداد باہمی کے ذریعے ایک دوسرے کو اس کے لاس کو کور کیا جائے، اور اسے میوچول جو انشورنس ہے اس کا نام دیا گیا ہے. Now we come to Islamic references کہ کون کون سے ریفرنس ہے اس تکافل کو جو فیور کرتے ہیں. These fundamentals are based on the sayings of the Islamic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, based on the hadith and Quranic verses mentioned below. Islamic scholars have decided that there should be a concerted effort to implement the concept of takaful as the best way to resolve the needs. Some examples are. So حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی جو مختلف آیات ہیں ان کی روشنی میں اس تکافل کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا گیا. تو پہلا جی اس میں جو ہے بیسز آف کوآپریشن، بیسز آف کوآپریشن. سو قرآن پاک میں دیا گیا کہ ہیلپ ون another in البر and in التقوی but do not help one another in sin and transgression. سورہ مائدہ میں دوسری جو ورس ہے، آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں جب ضرورت ہو، لیکن کسی گناہ میں شامل آپ نہ ہوں. سیکنڈ ہے جی God will always help his servant for as long as he help other. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تیسرا کہا گیا کہ بیسس آف ریسپانسبلٹی the place of relationship and feelings of people with faith with each other is just like the body. When one part of it is afflicted with pain, then the rest of the body will be affected. So یہاں کہا گیا کہ جسم کے اگر ایک حصے میں درد ہو تو
تو سارے جسم میں پین فیل کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بھی جو ذمہ داری ہے اسے سنبھالنا چاہیے دوسروں کے بارے میں. نیکسٹ ہے جی چوتھا، ون ٹرو مسلم، ایک جو سچا مسلمان ہے، اینڈ another ٹرو مسلم آر لائک اے بلڈنگ، وہ ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو، ویئر بائی ایوری پارٹ ان اٹ اسٹرینگتھن دی ادر پارٹ، جس میں کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. پھر کہا گیا 5ویں نمبر پر بیسز آف میوچل پروٹیکشن، بائی مائی لائف نو باڈی ول انٹر in paradise if he does not protect his neighbor who is in distress. آپ اپنے ہمسائے کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نیکسٹ کہا گیا the fundamentals under تکافل are very similar to cooperative and mutual principles to the extent that the cooperative and mutual model is one that is accepted under اسلامک لا. سو یہ جو میوچول کانسیپٹ ہے تکافل کے پیچھے، اسے موسٹ آف دی اسلامک اسکالرز نے فیور کیا. تو 7ویں نمبر پر جی کہہ رہے ہیں کہ سم مسلم بلیو انشورنس از ان نیسیسری، کچھ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ انشورنس کی ضرورت نہیں ہے. ایز سوسائٹی شوڈ ہیلپ اٹس وکٹم، کہ سوسائٹی کو اپنے جو مختلف پرابلم کا شکار لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن اسی کے مقابلے میں دوسرے یہ کہتے ہیں ادر بلیوز دیٹ مسلم شوڈ ناٹ اگنور دی فیکٹ دیٹ دے لیو، ٹریڈ اینڈ کمیونیکیٹ ود اوپن گلوبل سسٹم. لیکن دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسی دنیا میں انہوں نے رہنا بھی ہے، تجارت بھی کرنی ہے اور پوری دنیا میں آپریٹ کرنا ہے، تو وہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے. اینڈ دی نیڈ فار بینکنگ اینڈ انشورنس، اس لیے بینکنگ اور انشورنس کی نیڈ ہے. تو اگر اس کو آپ اگنور کر دیں، نقصان ہو جائے اور تکافل بھی آپ نے نہ کیا ہو تو پھر کون اسے بھرے گا یا فلفل کرے گا. سو بیسز فار تکافل کے لیے جی آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دے بلیو ان کریٹنگ مسلم فرینڈلی بینکنگ سسٹم اینڈ اے ورکیبل انشورنس فریم ورک بائی وچ مسلمس کین کمپلیٹ اور کمپیٹ ود نان مسلمس ان بزنس اینڈ ہیو کوریج ان ڈیلی لائف. سو اسلامک انشورنس یا تکافل کے ذریعے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو انشورنس کے ذریعے اپنے رسک کو کور کرتے ہیں، اور ہم انہیں کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ہم نے جی ابھی تک تکافل کو ڈیفائن کیا دو طرح سے. پھر ہم نے وہ بیسز فنڈامنٹلز آف تکافل 8 کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو تکافل ہے وہ کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے جائز ہے. رائٹ. اب ہم آتے ہیں جی اس کے بیسک پرنسپلز کی طرف. دی پرنسپلز آف تکافل آر ایز فالو. تکافل کے جو پرنسپلز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں. نمبر 1، پالیسی ہولڈر کوآپریٹ امانگ دیم سیلف فار دیئر کامن گڈ. پالیسی ہولڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ اپنے رسک کی اماؤنٹ کے حساب سے ریگولر ڈونیشن کی شکل میں پیسہ دے گا، اور اگر اس کا کلیم نہیں ہوتا، لاس نہیں ہوتا، تو وہ کچھ کلیم نہیں کرے گا. اسی پول آف منی جو ڈونیشن کی شکل میں بنے گا وہاں سے نقصان جسے ہوگا اسے پے کیا جائے گا. سیکنڈ پرنسپل جی، پالیسی ہولڈر کنٹریبیوٹ آر کنسیڈرڈ ایز ڈونیشن ٹو دی فنڈ اور پول. یہ جو کنٹریبیوشن ہے پالیسی ہولڈر کی طرف سے، یہ کیا سمجھا جائے گا؟
یہ ڈونیشن سمجھا جائے گا. جیسے ہم مختلف چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ڈونیشنز دیتے ہیں تو ہم ان سے واپس نہیں لیتے. اسی طرح سے تکافل کے جو ممبرز ہیں وہ جو اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کریں گے وہ کیا کہلائے گی؟ ڈونیشن کی شکل میں ہوگی اور ایک بڑی اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے گی. تھرڈ کہا گیا کہ ایوری پالیسی ہولڈر پیز ہز سبسکرپشن ٹو ہیلپ دوز ہو نیڈ اسسٹنس. ہر پالیسی ہولڈر تکافل کا جو سبسکرائب کرے گا، پیسہ پے کرے گا، وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے ہوگا جنہیں ان کی ضرورت ہوگی. چوتھے نمبر پر کہا کہ لاسز آر ڈیوائیڈڈ اینڈ لائبلٹیز سپریڈ اکارڈنگ ٹو دی کمیونٹی پولنگ سسٹم. جو نقصان ہے یا ذمہ داریاں ہیں انہیں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا اس پولنگ سسٹم کے تحت. رائٹ. سو نیکسٹ جی پانچواں پرنسپل جو ہے تکافل کا، uncertainty is eliminated concerning subscription and compensation. جب آپ تکافل کی پالیسی لے لیتے ہو، اس میں حصے دار بن جاتے ہو، تو پھر وہ جو انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہوگا تو آپ تکافل آپ کا لاس جو ہے وہ پورا کر دے گا. نیکسٹ کہا گیا جی چھٹا پرنسپل، اٹ ڈز ناٹ ڈرائیو ایڈوانٹیج ایٹ دی کاسٹ آف ادر. اس میں کسی دوسرے کی کاسٹ پر کوئی فائدہ اٹھانے والی بات نہیں ہے. ویری کلیئر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں سے 5,000 روپے دے کر اور سال کے بعد مجھے اتنا مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ جو کنٹریبیوٹ کرے گا میں بھی وہ کلیم ہی نہ کرے. اگر کلیم ہوگا تو اسے اس کا جو کلیم ہے وہ مل جائے گا، لیکن وہ دوسروں پر بوجھ نہیں ہوگا. ساتواں پرنسپل جی اس میں کہا گیا کہ تھیریٹیکلی تکافل از پرسیوڈ ایز کوپریٹو اور میوچول انشورنس ویئر ممبرز کنٹریبیوٹ اے سرٹن سم آف منی ٹو اے کامن پول. تکافل جو ہے اگر آپ تھیریٹیکلی دیکھیں تو یہ ایک امداد باہمی کی میوچول انشورنس ہے جس میں ممبر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سم آف منی، اور ایک کامن پول ہے جس میں وہ پیسہ جاتا ہے. آٹھواں پرنسپل بتایا گیا جی دی پرپز آف دس سسٹم از ناٹ پروفٹ. اس سسٹم کا مطلب منافع کمانا نہیں ہے، بٹ ٹو اپ ہولڈ دی پرنسپل آف بیئر اے ون another burden. The purpose of this system is not profit. اس جو سسٹم تکافل کا پرپز جو ہے منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کا پرپز ہے. نوواں پرنسپل جی کمرشل انشورنس از اسٹرکٹلی ڈس الاؤڈ فار مسلمس ایز اگریڈ اپان بائی موسٹ کنٹمپریری اسکالرس. یہ جو عام انشورنس ہے جسے ہم کمرشل انشورنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ میجورٹی آف دی اسلامک اسکالرس وہ اس کے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ بیکاز اٹ کنٹینز دی فالوئنگ ایلیمنٹ. کیونکہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 الغرر، GHARAR. الغرر کہتے ہیں جی انسرٹینٹی کو، غیر یقینی کو. اور دوسرا کہا المائسیر، گیمبلنگ کو، کہ یہ ایک قسم کا سٹہ بازی والی بات ہے، جوئے والی بات ہے. اور تیسرا کہا ربا، یوزری، انٹرسٹ. تو کمرشل انشورنس از اسٹرکٹلی ڈس الاؤڈ فار مسلمس ایز اگریڈ اپون بائی موسٹ کنٹمپریری اسکالرس because it contains the following element. Number 1 الغرر، uncertainty ہے. Number 2 المائسیر، گیمبلنگ ہے. اور تیسرا ربا، انٹرسٹ ہے. اب اس میں جی یہ جو تکافل ہے اس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، وہ 1 by 1 ہم ڈسکس کر لیتے ہیں.
اور لاسٹ میں پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی تکافل ہے بھی یا نہیں. تو ماڈل جی دیر آر 4 ماڈلس اینڈ سیورل ویریشنس آف ہاؤ تکافل کین بی امپلیمنٹڈ. پہلا ماڈل جی جو ہے مضاربہ ماڈل ہے, پروفٹ شیئرنگ ہے. دی مینیجر شیئر ہولڈر آر شیئرنگ پروفٹ اینڈ لاسز ود دی پالیسی ہولڈر, یوزڈ انیشلی ان فار ایسٹ. فار ایسٹ میں مضاربہ ماڈل کو یوز کیا جاتا ہے. مضاربہ ماڈل میں پروفٹ کی شیئرنگ ہے پالیسی ہولڈر کے ساتھ. دوسرا ماڈل جی اس میں وکالہ ماڈل ہے, ایجنسی فی ریسیوڈ اپ فرنٹ فرام دی کنٹریبیوشنز اینڈ ٹرانسفر ٹو شیئر ہولڈرز فنڈ. وکالہ ماڈل جی دوسرا ایجنسی فی ہے کہ آپ کا تکافل آپریٹر جو ہے آپ سے ایک خاص فی چارج کرتا ہے, رائٹ. اس کے بعد چوتھا ہے ایک کمبینیشن آف بوتھ, مضاربہ اینڈ وکالہ ماڈل کی کمبینیشن. یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے جی؟ بحرین اور یو اے ای اینڈ مڈل ایسٹ میں. یہ والا ماڈل جو ہے جس میں مضاربہ اور وکالہ دونوں کو کمبائن کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اور چوتھا ماڈل جو ہے الوقف ماڈل, مینلی یوزڈ ان پاکستان اینڈ ساؤتھ افریقہ. پارٹ آف دی کنٹریبیوٹیڈ کیپیٹل از irredeemable. Amount paid is not redeemed after expiry of the certain period. تو پاکستان میں جو تکافل کا ماڈل یا ساؤتھ افریقہ میں یوز کیا جاتا ہے یہ الوقف ماڈل ہے کہ اس میں مینلی یوزڈ ان پاکستان اینڈ ساؤتھ افریقہ. پارٹ آف دی کنٹریبیوٹیڈ کیپیٹل از irredeemable. تو وہ واپس نہیں کیا جاتا بلکہ اماؤنٹ پیڈ از ناٹ ریڈیمڈ آفٹر ایکسپائری آف اے سرٹن پیریڈ, رائٹ. اب ہم نے بڑی ڈیٹیل سے جی تکافل کو ڈیفائن کیا, پھر اس کے اسلامک ریفرنسز 8 کے قریب ہم نے حدیث اور قرآن پاک سے لیے, پھر ہم نے اس کے جو پرنسپلز ہیں تکافل کے لیے 9 کے قریب ہم نے وہ اسٹڈی کیے, پھر ہم نے ماڈل آف تکافل کو دیکھا, رائٹ, کہ کون کون سے ماڈل ہیں. 4 ماڈل کا ذکر ہوا. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تکافل کمپنی آپریٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, رائٹ. سو پاکستان میں جی تکافل کی کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. مثال کے طور پر تکافل پاکستان لمیٹڈ کراچی, آپ یہ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جی پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ کراچی, ایک اور کمپنی ہے جو پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ کراچی کے نام سے کام کرتی ہے. تیسرا جو تکافل کی کمپنی ہے جی پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کراچی, پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کے نام سے یہ بھی کراچی میں سچویٹڈ ہے. اور چوتھی کمپنی جو تکافل کی کام کر رہی ہے پاک کویت تکافل کمپنی لمیٹڈ کراچی. تو چوتھی پاک کویت تکافل کمپنی لمیٹڈ کراچی ہے. اور 5ویں جو کمپنی ہے داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کراچی. لاسٹ میں جی میں بھی اس کے علاوہ بھی ہوں لیکن انٹرنیٹ کی سرچ کے ذریعے جو ڈھونڈے گئے ہیں تو یہ 5 ہی کمپنی ہیں. آخری میں نے آپ سے بتایا داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کراچی. تو آج بڑی ڈیٹیل سے جی ہم نے تکافل کو کور کیا, تکافل کو ڈیفائن کیا, اس کے اسلامک ریفرنسز جو تھے وہ ہم نے کوشش کی آپ سے شیئر کیے جائیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو پرنسپل تھے آلموسٹ 9 کے قریب وہ ڈسکس کیے. پھر ہم نے دیکھا کہ کمرشل انشورنس کے بارے میں کہا گیا کہ اسٹرکٹلی منع کیا گیا. اس کی 3 وجوہات بتائی گئیں کہ الغرر ہے, انسرٹینٹی ہے اس میں, جو کنونشنل انشورنس ہے, المائسیر گیمبلنگ ہے, اور تیسرا ربا, اس میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ
شامل ہے. اور لاسٹ میں جی آپ سے 5 جو ہیں تکافل آپریٹنگ کمپنیز پاکستان میں ان کا ذکر ہوا. So this is all about today's topic, that is takaful. So this is end for this topic from me. Thank you very much and Allah Hafiz.